مسلمان ہو, یہودی ہو, نصارہ ہو یا صابی یعنی ستارہ پرست, جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے, ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی. اب اس ایک آیت میں 4 گروہوں کا ذکر ہوا ہے اور مسلمانوں کو بشمول کہا گیا, یعنی کہ مسلمانوں کی اکثریت بھی قرآن میں دوسرے مقام پہ آیا ہے, ایمان تو لاتے ہیں مگر شرک کرتے ہیں. جس طرح کہ ہم دور حاضر میں دیکھ سکتے ہیں برگزیدہ ہستیوں کو, وہ حضرت علی ہو, وہ مزار ہو, مزار کے اندر مدفون لوگ ہو, وہ ہستیوں پہ ہمیں کیا ہے, ہم عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت تھوڑی نہ کرتے ہیں, ہم عیسائیوں سے نفرت کرتے ہیں, ان کو کافر کہتے ہیں ان کے عقیدے کے سبب, تو ان سے ہماری بیزاری ہے. تو یہاں پہ جو ہمیں بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کو ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو ہر لحاظ سے اس کی ذات و صفات میں واحد و یکتا مانا جائے, اس میں کسی قسم کے شریک نہ بنایا جائے. اور دوسری چیز کہ قیامت کے دن پر مطلب اللہ کو جواب دہ ہونا ہے اپنے ایک ایک کیے گئے عمل کا, تو یہ بہت کریٹیکل تھنکنگ ہے. تو یہاں پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کو یہود و نصارہ اور صابی کے ساتھ ملایا گیا, تو اس پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہے بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو یہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم یہودیوں کے اور نصارہ کے اور انجانے میں اس ستارہ پرستوں کے قدم بقدم چلنے نہ لگ جائے, کہ ہمارے اندر وہ صفات بھی آ جائیں یہودیوں والی اور عیسائیوں والی, اور ہمیں علم بھی نہ ہو اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں, تو ہمارا کوئی